علیہ السلام کی سیرت کے روشن ابواب، حضور علیہ السلام کا طرز زندگی، حضور کا انداز معاشرت، تو گو زندگی کے جس گوشے میں بھی حضور کو دیکھو، آقا کریم کی سیرت کے نکھرے ہوئے عنوان ہمارے سامنے ہیں۔ ازدواجی زندگی دیکھ لو، حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی دیکھ لو، حضور کی سیاسی زندگی دیکھ لو، پھر اللہ کے عبد ہونے کی حیثیت سے دیکھو کہ حضور اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ رب خود کہہ رہا ہے، اے کمبل اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ ایسا کوئی ہے کہ جو اس قدر عبادت کرے کہ رب کہے کہ ساری رات جاگا نہ کر؟ اللہ اکبر! اے چادر اوڑھنے والے کبھی سو بھی لیا کر، کبھی آرام بھی کر لیا کر، ساری رات جاگا نہ کر۔ تو یہ ہے محبوب کا عبد ہونا۔ دکھیوں کی ہمدردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو انکار کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اکتا کر کے شہر چھوڑنے جا رہی ہے، میرے رسول اسی کی گٹھڑی اٹھا کے اس کی چوکھٹ تک، اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ جس سے تو بھاگ کے جا رہی ہے وہ میں ہی تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ تو اس نے جب خود پوچھا کہ اتنے پیارے ہو، میں تو جادوگر سے بھاگ کر کے مکہ چھوڑ رہی ہوں، تو لوگوں کو بتاؤں گی کہ جادوگر سے بھاگ کے آئی ہوں، تو وہ مکے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھیں گے، تو میں بتاؤں گی کہ اگر وہاں جادوگر رہتا ہے تو ایسے سونے نوجوان بھی رہتے ہیں جو دکھیوں کے کام آتے ہیں، تو بیٹا مجھے اپنا نام بتا دو تاکہ میں تمہارا ذکر کیا کروں۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا کے بولے، بڑھیا جس جادوگر سے بھاگتی آئی ہے وہ تیرے سامنے ہی تو کھڑا ہے۔ تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ اگر یہ جادو ہے تو یہ چل گیا میرے اوپر، اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ تو جس عنوان سے دیکھو حضور کی سیرت کے نکھرے ہوئے باب ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا بھی ہوا ہے، کوئی ایسا بھی ہادی آیا ہے کہ خود چٹائی پہ بیٹھا ہو، عرش نشین ہو؟ عزتوں کی اس مسند پہ بیٹھنے والے محبوب، رب اختیار دیتا ہے، محبوب اگر چاہو تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دوں، لیکن محبوب کہتے ہیں مالک میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے، ایک دن فاقہ کاٹوں۔ اللہ اکبر! حضور نے فقیری کو اختیار کیا، غربت کو اختیار کیا، اور اگر حضور غربت اور فقیری کو اختیار نہ کرتے تو آج کا غریب اور آج کا جو ہے وہ دکھی کس کے سہارے جیتا؟ لیکن آج غربت کا مارا ہوا شخص، دکھوں کا پسا ہوا شخص آج دیکھتا ہے اپنے آقا و مولا کو تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی بات نہیں، میرے آقا کے گھر میں ایک مہینہ تک مسلسل چولہا نہیں جلا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک کامل اکمل نمونہ ہے